بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ کی جو زندگی کے پہلو ہیں ان پر بات ہو رہی ہے، اور آج تیسری قسط ہے، اور تیسری قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دادا ابو طالب کے انتقال کر جانے کے بعد جو حضرت ابو طالب نے کفالت کا ذمہ لیا تو انہوں نے کیسے پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رکھا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مکہ میں وفات کے بعد جب آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو مکہ میں قحط کا دور شروع ہو گیا۔ مکہ میں جب قحط کا دور شروع ہوا تو قریش نے کہا کہ وادی میں قحط پڑ چکا ہے، اور حضرت ابو طالب سے عرض کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ یہ کیا خوبصورت واقعہ ہے، آپ دیکھیں کہ ابو طالب جو ہیں جب وہ نکلے حضرت ابو طالب تو ساتھ ایک دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے، اور بچے کو ساتھ لے کر آئے ہیں آپ، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بٹھا کر ٹیک لگوا دی ہے، اور کیا دیکھتے ہیں دعا شروع کر دی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان بالکل خالی تھا، بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ کی برکات چیک کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی خیر و برکت رکھی آپ پہ۔ جب تک آپ جہاں پر بھی موجود ہوتے تو خیر و برکت کیسے آتی۔ اس سے پہلے میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں دائی لیما کا، کہ وہاں پر بھی قحط تھا، تو آسمان پر دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دعا کے بعد بادل آئے اور دھواں دار بارش ہوئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ قحط سالی جو ہے وہ ختم ہو گئی، سیراب کر دیا اس نے زمین کو بارش نے۔ اور حضرت ابو طالب نے کیا خوبصورت الفاظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں حضرت ابو طالب کے الفاظ ہیں کہ آپ سے محبت اور آپ کی شان ان کے چچا بھی جب پہچانتے تھے، اور انہوں نے سب کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ یہ آپ کے چہرے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو حضرت ابو طالب کو تجارت کے لیے ملک شام جانا پڑا۔ شام کے سفر پر نکلے تو ابھی وہاں پر پہنچے ہی تھے تو اس شہر میں ایک راہب تھا، برجیس نامی ایک راہب تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو اس کی ایک عادت تھی کہ وہ کسی کی میزبانی نہیں کرتا تھا، وہ خود استقبال نہیں کرتا تھا راہب۔ لیکن جیسے ہی قافلے نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو وہ راہب خود آیا، اور لوگ حیران ہو گئے کہ اس نے خود میزبانی کبھی کسی کی نہیں تھی، اور وہ خود میزبانی کے لیے آ گیا۔ اور وہ خود میزبانی کے لیے جب آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کے بنا پر پہچان لیا۔ آپ کو دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ ہے سید للعالمین، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے آپ کے پاس۔ یہ راہب نے اس وقت ابھی آپ نے کوئی نبوت کا اعلان نہیں کیا، آپ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کے طرف گئے تھے تجارت کے لیے، تو ابھی راستے میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ راہب نے کیسے پہچانا، کیونکہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں پہلی کتابوں میں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے ہدایت تو ان کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لوگوں نے انکار کیا، ایسے بھی بدقسمت لوگ تھے۔ تو آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، جب راہب نے کہا جب تم لوگ گھاٹی کی جانب نمودار ہوئے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا
جو سجدہ نہ کر رہا ہو، جو جھکا نہ ہو. اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ چیزیں کسی نبی کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی. یہ ان چیزوں میں خاصیت ہے، یہ جھکتے صرف نبیوں کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کسی کے آگے نہیں جھکتے. راہب نے یہ نشانی دیکھی اور پہچان گیا، اور اس نے بڑی آپ کی جو ہے تواضع کی اور بڑا خوش ہوا راہب. اور آگے چل کر انہوں نے نا مہر نبوت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں یہ مہر نبوت بھی پہچانتا ہوں. یہ جو دو کندھوں کے درمیان ہے، یہ سب سے پہلے راہب نے بتایا. حالانکہ راہب نے تو دیکھا نہیں ہوا تھا، لیکن ان کو مہر نبوت کا بھی اندازہ تھا. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں پہلے سے ہی تمام جو انبیاء آئے ہیں وہ آگاہ کرتے چلے آئے ہیں کہ امام کائنات آنے ہیں. لیکن جو بدقسمت ہیں ان کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، جنہوں نے سب کچھ پہچان کر بھی اپنا اس طرف توجہ نہیں دی. تو پھر اس نے کہا کہ یہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، یہ اس نے تصدیق کی، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں. لیکن نہ سمجھنے والے نہیں سمجھ سکے. پھر راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس لے جاؤ، آپ انہیں واپس لے جائیں یہاں سے، آپ آگے ملک شام کی طرف نہ جائیں، آپ کو یہود سے خطرہ لاحق ہے. کیونکہ یہودی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہودیوں کا ابھی تک بغض آپ کے سامنے ہے. تو آگے اگلی قسط میں ہم بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جفا کشی کی زندگی کیسے گزاری. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.